بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں حکیم رائے خالد. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. ہم آپ کو ہر بیماری اور اس کی علامات اور اس کے علاج کے بارے میں مکمل رہنمائی دیں گے. تو حسن و صحت سے متعلق تمام مسائل اور ان کے حل کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. اگر آپ کو بھی کوئی ایسے مسائل درپیش ہیں تو کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں یا دیے گئے نمبر پر کال کریں. ہمارے دواخانے کا ایڈریس ہے خالد دواخانہ، چوک ہانیہ والا، غلہ گودام، اوکاڑا. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے اس کا نام ہے اٹھرا. بانجھ پن کی طرح اٹھرا نہ کوئی مرض ہے اور نہ ہی کوئی علامت ہے، البتہ ایک ایسی حالت کا نام ہے جو مرد و عورت میں پائی جاتی ہے جن کی اولاد پیدائش سے لے کر 8 سال تک مر جاتی ہے. اس حالت کا اس وقت تک علم نہیں ہوتا جب تک 2-4 بچے اس عمر کے اندر نہ مر جائیں. ایسی حالت کا پتہ چل جانے کے بعد عورت کو پریشانی اور غم ہوتا ہے، کیونکہ عورتوں کو یقین ہے کہ اس مرض کا علاج ادویات سے نہیں ہو سکتا. اس کا تعلق جنات کے ساتھ ہے یا کسی ایسی عورت کے سائے کا اثر ہوتا ہے جس پر جنات یا ایسے امراض کا اثر ہو. اسی طرح بھوت پریت اور تعویذ گنڈوں کا اثر بھی خیال کیا جاتا ہے. ساتھ ہی اس مرض کا تصور تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس حالت کے ذمہ دار مرد بھی ہو سکتے ہیں. میں نے کافی عرصہ اس حالت پر تحقیق کی ہے. اس حالت کا احساس عوام خاص طور پر دیہاتی عورتوں میں پایا جاتا ہے. پڑھے لکھے طبقہ میں اس کو جہالت اور بے علمی کہا جاتا ہے، لیکن یہ وہی مرد اور عورتیں کہتی ہیں جن کے خاندان میں یہ حالت نہیں پائی جاتی. لیکن جن خاندانوں میں یہ حالت پائی جاتی ہے ان میں معمولی تعلیم یافتہ BA اور MA تک تعلیم یافتہ بلکہ پروفیسر اور پرنسپل قسم کی عورتوں کو بھی غم زدہ اور پریشان اور عوام و دیہات اور جاہل و بے علم عورتوں کے نہ صرف ہم خیال پایا ہے بلکہ انہی کی طرح تعویذ گنڈوں، جادو ٹونے، جھاڑ پھونک اور دم درود کراتے دیکھا ہے. صرف انتہائی تعلیم یافتہ عورتوں پر ہی منحصر نہیں بلکہ ان کے انتہائی پڑھے لکھے بیرون ملک رہنے والوں مردوں کو بھی اسی چکر میں گرفتار دیکھا ہے. جب ان کے دوسرے پڑھے لکھے دوست ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو زن مرید کہتے ہیں تو وہ بہت پریشان رہتے ہیں، کیونکہ ایلوپیتھک ڈاکٹروں کے پاس اس حالت کا علاج نہیں ہے اور نہ ہی جراثیم پائے جاتے ہیں. اور دوسری طرف اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ خاص حالت میں بعض گھروں میں پائی جاتی ہے. ایلوپیتھی طب میں تو ہسٹیریا کا یقینی علاج نہیں ہے. بھلا ان کے پاس اس حالت کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ بلکہ کسی مرض کے علامت کے طور پر اس کا ذکر نہیں کیا گیا. ایلوپیتھی میڈیکل سائنس بھی اس حالت کے بیان کرنے سے بالکل خالی ہے. عورتوں کے جس قدر امراض طبی کتب میں پائے جاتے ہیں ان میں خرابی تمس یعنی خرابی حیض، سیلان الرحم یعنی لکوریا، رحم کا پھٹنا، رحم کی خراش، ناسور رحم یعنی رحم کا پھوڑا، رحم کا باہر آ جانا، ورم رحم یعنی کہ رحم کی سوجن، سرطان رحم، رحم کا کینسر، اختناق الرحم یعنی ہسٹیریا، رحم کی پھنسیاں اور رحم کا پھولنا وغیرہ میں کوئی ایسی علامت نہیں پائی جاتی جس سے اٹھرا کا ذکر ہو. اور اگر ان امراض میں کسی مرض کی مریضہ کو اولاد ہو تو اس میں بھی یہ حالت نہیں دیکھی گئی. اس سے ثابت ہوا کہ اٹھرا کی حالت اس مرض سے کوئی جدا صورت ہے.
جو عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ ایسی عورتوں کا جب بار بار بغور مطالعہ کیا گیا تو ان میں خاص اقسام کی علامات پائی گئی، مثلا پیشاب میں جلن، تنگی، ہاتھ پاؤں کا جلنا، تلووں میں ایسی جلن جیسے وہاں زخم ہو، اکثر قبض اور خشکی، پیٹ پر رحم کے ارد گرد جیسے کسی نے پٹی باندھ کر جکڑ دیا ہو، بعضوں کو خارش و پھنسیاں اور پھوڑے، منہ دانے، گلے میں زخم، دائمی نزلہ، آنکھوں میں دائمی جلن، بعضوں کے پیٹ میں باؤ گولا، اختناق الرحم کے دورے، طبیعت میں غصہ، تیزی اور کسی کی بات برداشت نہ کرنا، اکثر ہر شخص اور گھر بھر سے ناراض رہنا، یہاں تک کہ کسی بچے سے بھی پیار مشکل ہو جاتا ہے۔ بچے جو پیدا ہوتے ہیں اکثر ظاہرہ تندرست پیدا ہوتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ سوکھنے لگتے ہیں، بعض پیدائش کے وقت سے ہی مریض ہوتے ہیں، جسم پر دانے و زخم اور پھنسیاں، خاص طور پر پیروں کے ارد گرد جلدی بگاڑ، بعض بچوں میں سوزا کی علامات بھی دیکھی گئی ہیں۔ بعض عورتوں کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں میں بالکل سیاہی پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ بعض بچے پیدائش کے وقت بالکل تندرست ہوتے ہیں، مگر 3 دن کے اندر ان کی آنکھوں میں سیاہی پھیل جاتی ہے اور وہ اندھے ہو کر مر جاتے ہیں۔ میں نے جب ان عورتوں کا علاج کیا تو اس کا مرض دور ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی کریمی سے بچے تندرست پیدا ہونا شروع ہو گئے اور زندہ بھی رہتے تھے۔ بعض بچے تو ایسے گلے سڑے ہوتے تھے جیسے گندا ہوا آٹا اور اس میں سخت بدبو آتی تھی۔ غرض انتہائی خرابی خون کے بچے بھی پائے گئے۔ بعض عورتوں کے خامدوں سے علیحدگی میں جب استغفار کیے گئے تو پتہ چلا کہ بعض عورتوں میں مواصلت کے وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جسم کسی جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا گیا ہے۔ بعض دفعہ عضو مخصوص پر دانے نکل آتے ہیں اور جلن دائمی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ عورتوں کے جسم میں رطوبت کی کمی یا بالکل خشک ہونے کی شکایت، ایسی عورتیں گویا انتہائی گرمی اور سردی کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ ان کا ضروری نہیں کہ ہر عورت میں سب علامات پائی جائیں، کسی میں کچھ علامات پائی جاتی ہیں، لیکن جب ان میں غور کیا جائے گا تو تمام ملتی جلتی پائی جائیں گی۔ 18 کا مرض ان خاندانوں میں پایا جاتا ہے جن میں مرض سوزاکی کا اثر ہوتا ہے یا سوزاکی مادہ پایا جاتا ہے یا سوزاکی عوارضات پائے جاتے ہیں۔ یہ اثر باپ کی طرف سے اولاد میں منتقل ہوتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اول بیوی پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں سوزاک یا ایسے دیگر عوارضات پائے جاتے ہیں جس کے ساتھ ہی اس پر 18 کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے میاں بیوی کی اولاد اول تو تندرست پیدا نہیں ہوتی، اگر تندرست پیدا ہوتی ہے تو جلد مر جاتی ہے۔ اگر کوئی انتہائی جدوجہد سے بچ جائے تو آئندہ نسلوں میں 18 کا مرض لازم ہو جاتا ہے۔ گویا 18 ایک ایسی صورت ہے جو سوزاکی مادہ سے پیدا ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورتوں میں یہ خرابی مردوں کی طرف سے آتی ہے۔ اس لیے ایسے مریض کے علاج میں لازمی امر ہے کہ ان کے مردوں کا معائنہ بھی کر لینا چاہیے اور ساتھ ہی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ 18 کی حالت مرد یا اس کے خاندان کی طرف سے تو نہیں آئی۔ اس صورت میں عورتوں کے ساتھ مردوں کا علاج بھی ضروری ہے۔ 18 کا علاج سوزاک کے اصولوں پر کرنا چاہیے۔ ہم سوزاک کا علاج امراض مخصوصہ میں بیان کرتے ہیں، البتہ یہاں یہ سمجھ لیں کہ یہ گرم مرض ہے، اس کا علاج تر ہے۔ ذیل کا نسخہ ہر قسم کے 18 میں یقینی اور بے خطا ہے، اس کو مسلسل استعمال کرنا چاہیے، یعنی حمل ہو جانے کے بعد بھی دوا جاری رکھنی چاہیے۔
یہاں تک کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی جب تک بچہ دودھ پیے دوا جاری رکھنی چاہیے۔ بس ایک بچہ تندرستی میں 1 سال گزار دے تو پھر دوسرے بچوں کے لیے دوا ضروری نہیں ہے۔ نسخہ حاضر خدمت ہے، سرما سیاہ اور ریٹھا دونوں ہم وزن گولیاں بقدر دانہ مونگ تیار کر لیں۔ خوراک 1 گولی صبح و 1 گولی شام، بعد از غذا ہمراہ 1 گلاس دودھ کھلائیں۔ غذا میں دودھ، گھی اور گوشت سبزی کا استعمال زیادہ رکھیں۔ روٹی چاول برائے نام، البتہ گھی سے تربتر حلوہ یا دلیا زیادہ مفید ہے، لیکن اگر شدید بھوک نہ ہو تو صرف پھلوں سے ہی گزارا کریں جو کہ ان کے لیے زیادہ مفید ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔